والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس کائنات کی طرف اللہ رب العزت کا آخری ہدایت نامہ وہ قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوا اور قیامت تک اس کو اللہ نے محفوظ کر کے گارنٹی دے دی کہ اب اگر کوئی آدمی ہدایت کا طلبگار ہو، نجات کا طلبگار ہو اور اللہ کے ہاں سرخ روح ہونے کا اور کامیاب ہونے کا متمنی ہو، تو اس کو قرآن مقدس کے متعلق یہ طے کرنا ہوگا کہ قرآن ہی ہدایت کا امام ہے. دو چیزیں بیان ہوتی ہیں، ایک ہے فضائل قرآن. اس کو اکثر علماء بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کے فضائل. اور ایک دوسری چیز ہے مسائل قرآن. اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. فضائل قرآن کو سب بیان کرتی ہیں، کیونکہ فضائل والا عنوان ذرا میٹھا ہے اور اس پر میٹھا بھی ملتا ہے. عنوان بھی میٹھا ہے اور میٹھا بھی ملتا ہے. اور جو قرآن کریم کے مسائل کا عنوان ہے، یہ عنوان کڑوا ہے اور اس کو اپنانے والے کو کڑوی باتیں سننی پڑتی ہیں. عنوان ہی کڑوا ہے. فضائل کا میدان تو ماشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں. اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ جس کا فرشتوں کو بھی تصور نہیں ہے. اپنی طرف سے یار لوگوں نے ایسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، حکایات گھڑی ہوئی ہیں کہ جبریل کو اگر پتہ چلے نا کہ یہ فضائل قرآن جو ملا بیان کر رہا ہے،
حکایت نام میں تو جبریل بھی حیران ہو جائے کہ جو قرآن میں لایا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی، یہ جو ملا کو سمجھ آئی ہے۔ دنیا جہان کی ہر جھوٹی روایت، ہر حکایت، اور مولویوں نے ایک دور دروازہ بھی تلاش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فضائل میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ واہ، جب فضائل میں جھوٹ بولنا جائز بن گیا تو پھر اب چھٹی ہے، تو قوم کو صرف فضائل تک ٹھہرا دیا گیا، اور قرآن جس مسئلہ کو لے کے آیا، جس مشن کو لے کے آیا، اس مشن پہ پردے ڈال دیے گئے، اس کو چھپا دیا گیا۔ اور آج اگر کوئی وہ مسئلہ بیان کرے جو قرآن میں ہے تو اس پر ایک فتویٰ لگتا ہے کہ یہ متشدد ہے، یہ متشدد ہے، تشدد کرتا ہے، اور ہر مسئلے کا چور اور ہر یہودی صفت مولوی جو اپنے مقام، اپنی شان اور اپنے فضائل اور اپنی رہبانیت منوانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب قرآن کریم کا مسئلہ آئے تو فوراً سب سے بڑا دشمن یہ مولویت کا ٹھیکیدار بنے گا، یہ پیر صاحب بنیں گے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جس طرح پیغمبر کریم نے قرآن کو بیان کیا علماء بھی اسی طرح بیان کرتے۔ اور اگر صحیح احادیث دیکھی جائیں، احادیث صحیحہ، تو پیارے پیغمبر نے فضائل تھوڑے بیان کیے، مسائل زیادہ بیان کیے، قرآن کا مسئلہ زیادہ بیان کیا۔ اور آج مولوی چاہتا ہے کہ لوگ میرا مخالف کوئی نہ ہو، کوئی مجھے گالی نہ دے، کوئی میرا نام نہ بگاڑے، کوئی مجھ سے دور نہ ہو، کوئی مجھے متشدد نہ کہے، کوئی مجھے مکفر نہ کہے، تو وہ بیچارہ دب جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے بھی امام ہیں اور اللہ کی پوری مخلوقات سے سب سے اونچی شان والے، سب سے بلند مقام والی ہستی، کہ جن کی نظیر اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگی، کیا اس پیغمبر پہ فتوے لگے یا نہیں لگے؟ اس پیغمبر پہ سارے راضی تھے؟ اس پیغمبر کو ستایا گیا، اس پیغمبر پر الزام لگائے گئے، اس پیارے پیغمبر کو گھر سے نکالا گیا، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ان کی اولاد، ان کی معصوم بچیوں کے رخساروں پہ تھپڑ مارے گئے، انہیں طلاقیں دی گئیں، اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتے کیا تھے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، وہ کہتے کہ یہ قرآن واپس کر، ائت بقرآن غیر ھذا، قرآن کوئی دوسرا لے آ، ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار۔ اور اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ،
یجحدون کہ یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو تو صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، حکم مانتے ہیں، جج مانتے ہیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ ولیکن، یہ ولیکن آتا ہے شبہوں کے ازالہ کے لیے، تو پھر یہ سارا جھگڑا کیوں، سارا لانجا کیوں، جب میرے محبوب کو سب سے بڑا حسین، میرے محبوب کو سب سے بڑا صادق، سب سے بڑا امین، میرے محبوب پیغمبر کو اب اپنا حکم، جج، سب کچھ ماننے کے باوجود آپ کے حسن کے قائل، آپ کی عدالت و سکاحت کے قائل، آپ کے اخلاق کریمانہ کے قائل، آپ کے ہر کمال کو ماننے کے باوجود جب آپ کی تکذیب بھی نہیں کرتے، آپ کے دشمن بھی نہیں، تو اصل میں جھگڑا کیا ہے؟ اتنا شور کیوں ہے؟ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ فرمایا بلاکن الظالمین بآیات اللہ، لیکن یہ ظالم لوگ، نا انصاف لوگ، بے انصاف لوگ، اگر ان میں رتی برابر انصاف ہوتا تو قرآن جیسی جچی تلی کتاب کا انکار نہ کرتے۔ یہ ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، اور ان میں انصاف کی رتی نہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ بے آیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کی آیات کا یجحدون، یکفرون بھی نہیں، یجحدون، جہود کہتے ہیں جان بوجھ کر انکار کرنا، بے ایمانی پہ مبنی انکار، حسد اور ضد کی وجہ سے انکار، یجحدون۔ تو اس لیے میرا دوست، سب سے بڑی بات ہے قرآن کا مسئلہ بیان کرنا، فضائل بے شک بیان کر، لیکن فضائل کا بھی اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک قرآن مقدس کا مسئلہ بیان نہ ہو۔ اور سارا جھگڑا اسی پہ ہے۔ اور جب قرآن کا مسئلہ آئے گا پیغمبر کی طرز پہ، پھر آپ کے حامی تھوڑے ہوں گے، دشمن زیادہ ہوں گے، پھر واہ واہ کرنے والے تھوڑے ہوں گے اور گالیاں نکالنے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیارا پیغمبر اپنی زبان، پیاری زبان سے مسئلہ بیان کرے، آپ کو گالیاں دی جائیں اور تمہیں واہ واہ کی جائے، آپ کو پتھر مارے جائیں اور تمہارے گلے میں ہار ڈالے جائیں۔ یہ ہار تب ڈالے جاتی ہیں، یہ واہ واہ کے نعرے تب لگائے جاتے ہیں کہ جب قرآن کا مسئلہ چھپا دیا جائے اور قرآن کے مسئلے کو یا طرز بدلا دی جائے، گول کر دیا جائے، یا اس کو چھپایا جائے۔ اگر قرآن کو قرآن سمجھ کے بیان کرے تو پھر یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس پہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں، چاہنے والے لیکن ہوتے پکے ہیں، ہوتے کم ہیں لیکن ہوتے بڑے پکے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ خیر، یہ تو ایک لمبا مضمون چھڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کا جو آیت میں نے پڑھی، یہ سورۃ الجن ہے اور اس کی ابتدا ہے، اور سورۃ الجن میں ویسے 6 مسئلے بیان ہوئے ہیں پوری سورت میں۔ ان میں ایک مسئلہ ہے فضیلت قرآن کا، قرآن پاک کی عظمت کا، اور 5 قرآن کے مسائل کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک فضیلت ذکر کی اور 5 مسئلے ذکر کیے۔ سورہ جن میں کل 6 مسائل، 6 نمبر بن گئے، 6 مسائل۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے قرآن کریم کی شان ذکر کی، اور شان بھی بڑے عجیب انداز میں۔ فرمایا
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے،